السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور اسلامی علوم کی مشہور و معروف معتبر اور مستند اہم عربی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مسند زید بن علی رضی اللہ عنہما کا سلسلہ وار درس بھی ہے۔ بیات سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کے اس لیکچر کا آغاز ہوگا حدیث نمبر 122 اور باب ہے، عنوان ہے باب فی المرأۃ تؤم النساء، خاتون کا دیگر خواتین کی امامت کرنے کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال دخلت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام سلمۃ رضی اللہ عنہا فاذا نسوة فی جانب البیت یصلین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام سلمۃ ای صلاۃ تصلین؟ قالت یا رسول اللہ المکتوبۃ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اممتہن؟ قالت یا رسول اللہ او یصلح ذلك؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم تقومین وسطہن لا ہن امامک ولا خلفک ولیکن عن یمینک وعن شمالک۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ وہاں گھر میں ایک کنارے میں کچھ خواتین موجود تھیں جو نماز ادا کر رہی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ کون سی نماز پڑھ رہی ہیں؟ یہ عورتیں، یہ خواتین کون سی نماز ادا کر رہی ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرض نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کی امامت کیوں نہیں کی؟ یعنی جب فرض پڑھ رہی ہیں جماعت بنا کر پڑھ لینا تھا اور تم امامت کرنا تھا، کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ درست ہے؟ یعنی عورتیں جماعت بنا سکتی ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم ان کے درمیان کھڑی ہو جاؤ، نہ وہ تمہارے آگے ہوں اور نہ ہی وہ تمہارے پیچھے ہوں، بلکہ وہ تمہارے دائیں طرف اور تمہارے بائیں طرف ہوں۔ یعنی اگر عورتوں کی جماعت ہو، مرد ہی ان کو نماز پڑھانا چاہیے، لیکن اگر کہیں ایسا موقع ہو اگر عورتیں جماعت بنا لیں تو ایسی صورت میں عورت مرد کی طرح مستقل سپریٹ آگے بڑھ کر نہ ٹھہرے، بلکہ عورتوں کے درمیان ٹھہرے۔ جیسے زیادہ فاصلہ نہ ہو، جیسے مرد جب امامت کرتا ہے تو جیسے الگ صف بنتی ہے مرد کی جانماز اور مرد آگے ٹھہرتا ہے الگ، ویسے عورت نہ ٹھہرے بلکہ عورتوں کے قریب درمیان میں ٹھہرے اور پیچھے نماز ادا کرنے والی خواتین دائیں اور بائیں طرف ٹھہرے، پورا پیچھے نہ ٹھہرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورتیں جماعت بنائیں، نماز پڑھ لیں اگر کبھی، تو یہ درست ہے، اور عورت اگر امامت کرے تو اس کو مرد کی طرح بالکل آگے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ اس کو عورتوں کے درمیان ٹھہرنا چاہیے۔ عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے لیکن مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر مرد امامت کر رہے ہوں اور پیچھے عورتیں بھی ہوں نماز ادا کرنے کے لیے، جیسے بعض مشہور مساجد یا درگاہوں وغیرہ کے پاس عورتیں بھی زیارت کے لیے حاضر ہوتی ہیں، اور نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو وہ بھی مسجد کے کنارے میں، مسجد کے کونے میں نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ اگر عورتیں بھی اگر مصلیوں میں شامل ہوں نماز پڑھنے والوں میں، تو امام کو عورتوں کی بھی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 123۔ قال زید بن علی رضی اللہ عنہ لا یؤم الرجل النساء لیس معه رجل ارأیت ان احدث کیف یصنع؟ قال زید بن علی رضی اللہ عنہ لیس علی النساء اذان ولا اقامۃ ولا صلاۃ فی جماعۃ۔
امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی مرد ایسی خواتین کی امامت نہیں کر سکتا جن کے ساتھ جن کے ہمراہ کوئی مرد مقتدی نہ ہو، یعنی اگر صرف خواتین ہوں نماز ادا کرنے والی اور کوئی مرد نہ ہو تو امامت ان کی نہ کرے، کیونکہ تم نے غور نہیں کیا کہ اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر پیچھے نماز ادا کرنے والی سب خواتین ہوں اور ایک مرد نماز پڑھا رہا ہو، اور اگر اس کو حدث لاحق ہو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے اور اس کو نماز میں کسی کو خلیفہ بنانے کی، اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے مقرر کرنے کی ضرورت پڑے، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر بات ہے وہ عورت کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اسی لیے اگر صرف خواتین ہوں تو ان کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھانا چاہیے، البتہ خواتین کے ساتھ کچھ مرد بھی ہوں، ایک یا دو، تب امامت کی جا سکتی ہے، جماعت بنائی جا سکتی ہے۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے، یعنی آپ مسئلہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خواتین پر نہ اذان دینا ہے اور نہ اقامت کہنا ہے اور نہ ہی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا لازم ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں اپنی سہولت سے گھر میں جب وقت ہو جائے، اذان ہو جائے تو وہ لوگ اپنی جگہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر میں، اپنے گھر کے حال میں یا دیلان میں نماز ادا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نماز ادا کرے، اور کمرے میں نماز ادا کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایک محفوظ جگہ ہو، کمرہ ہو، اسٹور روم ہو، اس میں وہ نماز ادا کرے تو اس کے لیے اس میں زیادہ ستر پوشی ہے اور کسی کی اس پر نظر نہیں پڑ سکتی۔ بہرحال اذان، اقامت اور یہ جماعت، یہ سب معاملات مردوں کے ساتھ ہیں۔ عورتوں پر نہ اذان دینا واجب ہے، نہ ان کو اقامت کہنا ہے، اور نہ ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے جماعت بنانے کا، جماعت بنا لیں عورتیں، تو عورت مرد کی طرح بالکل الگ نہ ٹھہرے سامنے، بلکہ عورتوں کے درمیان کھڑی ہو کر امامت کرے۔ باب اذا فسدت صلاۃ الامام فسدت صلاۃ من خلفہ، جب امام کی نماز ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے یعنی ٹوٹ جائے، تو اس کے پیچھے موجود شخص کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، خود بخود مقتدیوں کی نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 124، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال صلی عمر بالناس الفجر فلما قضى الصلاة اقبل علیہم فقال ایھا الناس ان عمر صلى بكم وهو جنوب قال فقال الناس فما ترى يا امیر المؤمنین فقال علی الاعادة ولا اعادة علیکم فقال علی رضی اللہ عنہ بل علیک وعلیہم الاعادة الا ترى ان القوم یأتمون بامامهم يدخلون بدخوله ويخرجون بخروجه ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فإن دخل عليه سهو دخل على من خلفه قال فأخذ قوم بقول علی وأخذ قوم بقول عمر۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی، سلام پھیرا، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، عمر نے تمہیں نماز پڑھا دی، لیکن وہ حالت جنابت میں تھے، ان پر غسل فرض تھا، بھول گئے تھے، بھولے سے آ کر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھا دی۔ راوی بیان کرتے ہیں لوگوں نے پوچھا کیا اب آپ کی کیا رائے ہے، یعنی آپ حالت جنابت میں تھے، آپ پر غسل فرض تھا اور آپ نے نماز پڑھا دی اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، اب ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی اے امیر المؤمنین؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ پر دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہے، لیکن تم پر دوبارہ نماز پڑھنا لازم نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ پر بھی لازم ہے اور ان سب لوگوں پر دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہے۔ اس نماز کا اعادہ امام اور مقتدیوں دونوں پر ضروری ہے، لازم ہے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ جو لوگ امام کی اقتداء میں، امام کی اتباع میں نماز ادا کر رہے ہوں، وہ امام کے نماز میں داخل ہونے کے ساتھ نماز میں داخل ہوں گے، اور امام کے نماز سے باہر نکلنے سے یہ لوگ بھی نماز سے باہر آئیں گے، امام کے ساتھ رکوع کریں گے، امام کے رکوع کے ساتھ رکوع کریں گے، امام کے سجدے کے ساتھ سجدہ کریں گے۔
اگر امام پر سجدہ سہو لازم آ جائے، اگر امام پر سجدہ سہو لازم ہو جائے تو اس کے پیچھے موجود شخص پر بھی لازم ہوگا، اگرچہ کہ مقتدیوں سے غلطی نہ ہو، لیکن اگر امام سے غلطی ہو جائے نماز میں کچھ اور سجدہ سہو واجب ہو جائے تو امام کی اقتداء میں، امام کی پیروی میں تمام مصلیوں پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ مقتدیوں کی نماز امام کی نماز کے تابع ہے۔ اگر امام کی نماز مکمل ہو جائے، قبول ہو جائے، یعنی امام کی نماز شرائط کے ساتھ پوری ہو جائے تو سمجھو کہ مقتدیوں کی نماز بھی پوری ہو گئی، لیکن اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے یا امام کی نماز میں خلل واقع ہو جائے کسی وجہ سے تو مقتدیوں کی نماز میں بھی خود بخود خلل واقع ہو جاتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار کیا، یعنی آپ کے قول پر عمل کرتے ہیں، انہوں نے نماز کو دہرایا، اور کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار کیا اور نماز نہیں دہرائی۔ یہ اپنا اپنا اجتہاد تھا صحابہ اکرام کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ مقتدی نماز کے تمام افعال میں، نماز کے ارکان میں اور نماز کی ہیئت میں مکمل امام کے تابع ہوتا ہے۔ جب امام رکوع کرتا ہے تو مقتدی بھی رکوع کرتا ہے، جب امام رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو مقتدی بھی امام کی اتباع میں امام کے پیچھے رکوع سے سر اٹھاتا ہے۔ تمام افعال میں امام کی مقتدی پیروی کرتا ہے، تو اس حساب سے امام ضامن ہوتا ہے مقتدیوں کی نماز کا۔ اگر امام کی نماز میں کچھ فرق ہو جائے، یعنی امام کی نماز اگر فاسد ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو مقتدیوں کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ امام کے اوپر جب اعادہ لازم ہے تو مقتدیوں پر بھی ظاہر بات ہے اعادہ لازم ہوگا، یعنی دوبارہ پڑھنا، دہرانا نماز کو۔ اگر کوئی بھولے سے حالت جنابت میں نماز پڑھا دے اور بعد میں یاد آئے، اسی وقت یاد آئے یا بعد میں آئے، تو اس کو اعلان کر دینا چاہیے کہ جن لوگوں نے فلاں دن یا فلاں وقت میرے پیچھے جو نماز ادا کی تھی وہ میں بھولے سے حالت جنابت میں پڑھا دیا تھا، اس نماز کا اعادہ سب پر لازم ہے۔ اگر وقت ہے تو پھر کوئی جو پاک شخص ہے وہ آگے بڑھ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دے، اگر وقت گزرنے کے بعد یاد آئے اور تو کم از کم اعلان کر دے، اس مسجد میں اطلاع دے دے تاکہ وہ اپنے ذمے سے بری ہو جائے۔ حدیث نمبر 125 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال اذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة من خلفہ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، جب امام کی نماز فاسد ہو جائے یعنی ٹوٹ جائے تو اس کے پیچھے موجود اشخاص کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، یعنی اس کے پیچھے موجود مصلیوں کی نماز بھی جاتی رہے گی۔ حدیث نمبر 126 سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن الامام یسہو فی صلاتہ قال رضی اللہ عنہ یجب علیہ وعلی من خلفہ ان یسجدوا للسہو قلت وان سہا من خلف الامام ولم یسہو الامام قال لیس علی من خلف الامام سہو۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے امام کے بارے میں پوچھا، اس امام کے بارے میں جو اپنی نماز میں بھول جاتا ہے، اگر امام سے نماز میں سہو ہو جاتا ہے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا اور اس کے پیچھے موجود اشخاص پر بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، یعنی امام کو اگر سہو ہو جائے نماز میں تو امام کی اتباع میں مقتدیوں پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، اگرچہ کہ مقتدیوں سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ میں نے پھر پوچھا کیا اگر امام کے پیچھے موجود شخص سے اگر سہو ہو جائے، یعنی اگر مقتدی سے، مصلی سے، پیچھے نماز پڑھنے والے سے اگر نماز میں سہو ہو جائے اور وہ تابع امام کے ہو، امام کی اتباع میں نماز ادا کر رہا ہو، تو کیا اس کی وجہ سے امام پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ امام سے سہو نہیں ہوا لیکن مقتدی سے اگر سہو ہو جائے تو کیا سجدہ سہو لازم ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے ہو اس پر سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امام کی اقتداء میں ہے، امام کی اتباع میں ہے۔ امام پر اگر سجدہ سہو لازم ہو جائے، اگرچہ کہ مصلیوں سے سہو نہ ہوا ہو، غلطی نہ ہوئی ہو، تب بھی مصلیوں پر سجدہ سہو کرنا لازم ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور مصلیوں سے اگر سہو ہو جائے کسی مصلی سے تو سجدہ سہو اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ امام کے تابع ہے۔ امام پر سجدہ سہو جب لازم نہیں ہے تو مقتدی پر بھی لازم نہیں ہے۔
باب الرجل یدرک مع الامام بعض الصلاۃ، اگر کوئی شخص جماعت ٹھہرنے کے بعد آئے اور کچھ رکعتیں چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ جو شخص امام کے ساتھ کچھ رکعتیں پالے، اب اس کو بقیہ نماز کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ حدیث نمبر 127، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال رضی اللہ عنہ اذا ادرکت الامام وهو راکع ورکعت معه فاعتد بتلك الرکعہ واذا ادرکته وهو ساجد وسجدت معه فلا تعتد بتلك الرکعہ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، جب تم امام کو حالت رکوع میں پاؤ، اس حال میں پاؤ کہ وہ رکوع میں ہو، تو تم اس کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ، فوراً رکوع کرو اور تو تم اس رکعت کو شمار کر لو اور اس رکعت کو تم شمار کرو۔ لیکن جب تم امام کو سجدے کی حالت میں پاؤ تو اس کے ساتھ سجدہ کر لو، لیکن اس رکعت کو شمار مت کرو۔ اس سے پیشتر بھی درس میں بات عرض کی گئی تھی کہ نماز کے ملنے کا اعتبار نماز کا شمار رکوع سے ہے۔ اگر کسی کو رکوع مل جائے تو وہ رکعت مل گئی، اور اگر کسی کو رکوع نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ رکعت چھوٹ گئی۔ لیکن امام کو جس حال میں بھی پاؤ اسی حال میں امام کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اگر امام کو رکوع میں پاؤ تو فوراً اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لو اور فوراً اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاؤ۔ اور اگر امام کو سجدے کی حالت میں پاؤ تو امام کے سجدے سے سر اٹھانے کا انتظار نہ کرو، اگرچہ کہ وہ رکعت نہیں مل رہی ہے، لیکن امام کی اتباع، امام کی متابعت، اس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ فوراً رکعت باندھ کر اگر امام سجدے میں ہو تو سجدے میں چلے جائیں، اگر امام قاعدے میں ہو تو قاعدے میں چلے جائیں۔ امام کو جس رکن میں، جس حالت میں پائیں اس حالت میں فوراً امام تک پہنچ جائیں۔ حدیث نمبر 128، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اجعل ما ادرکت مع الامام اول صلاتک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تم امام کے ساتھ جو رکعت پائے ہو اسے اپنی نماز کا آغاز قرار دو۔ یعنی اگر امام کے ساتھ کچھ رکعتیں چھوٹ جائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ان رکعتوں کو ادا کرو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی پہلی رکعت چھوٹ جائے تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر پہلی رکعت اس کی جو چھوٹ گئی ہے اس کو پہلی رکعت کے انداز ہی میں ادا کرے، یعنی اس میں ثنا پڑھے، تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورت پڑھے۔ حدیث نمبر 129، سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن تفسیر ذلك فقال اذا ادرکت مع الامام رکعة من الصلاة وهو في الظهر او العصر او المغرب او العشاء فاضف اليها اخرى ثم تشهد وهي الثانية لك وقرأ فيها ما فاتك كما كان يجب على الامام ان يقرأ۔ سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن الرجل يدرك مع الامام رکعة وعلى الامام سجود السهو فقال رضی اللہ عنہ يسجد معه ولا يسلم فإذا سلم الامام من سجدتي السهو قام هو فقضى ما سبقه به الامام۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے اس امر کی وضاحت دریافت کی، اس مسئلے کی، تو آپ نے فرمایا جب تم امام کو نماز کی ایک رکعت میں پاؤ، چاہے وہ ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو، تو تم اس کے ساتھ دوسری رکعت شامل کر لو۔ یعنی کسی بھی نماز کی اگر پہلی رکعت چھوٹ جائے تو تم امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت وہ جو چھوٹ گئی ہے اس کو ادا کر لو، پھر اس کے بعد تم تشہد پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے دوسری رکعت ہو جائے گی۔ تم اس میں وہ قرات کرو گے جو فوت ہو گئی تھی، جیسا کہ امام پر یہ لازم تھا کہ وہ قراءت کرے۔ یعنی اگر کسی شخص کی پہلی رکعت چھوٹ جائے، چاہے وہ فجر کی ہو یا ظہر کی ہو یا عصر کی ہو یا مغرب کی ہو یا عشاء کی، تو یہ پہلی رکعت جو چھوٹ گئی ہے وہ اس کو ادا کرے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر۔ اس پہلی رکعت کو وہ امام کی پہلی رکعت کی طرح ادا کرے گا، یعنی اس میں ثنا پڑھے گا، تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ضم سورہ پڑھے گا۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو امام کے ساتھ ایک رکعت پا لیتا ہے، جس کو ایک رکعت مل جائے اور امام پر سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو آپ نے جواب دیا وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ جو مقتدی، جو مصلی
چند رکعتیں ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوا ہے، جس کی چند رکعتیں چھوٹ گئی ہیں اور امام پر سجدہ سہو واجب ہے، نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے، تو اب ایسے وقت اس مصلی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ فرماتے ہیں امام کے ساتھ وہ بھی سجدہ سہو کرے گا، البتہ امام سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر تشہد پڑھے گا، درود ابراہیم پڑھے گا، دعائے معثورہ پڑھے گا، اس کے بعد سلام پھیرے گا، لیکن یہ شخص سجدہ سہو کرے گا لیکن امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا نماز کے اختتام پر، بلکہ امام کے سلام پھیرنے پر یہ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعتیں جو اس سے رکعتیں چھوٹ گئی ہیں ان کو ادا کرے گا۔ جب سجدہ سہو کرنے کے بعد امام سلام پھیر دے گا تو یہ شخص کھڑا ہوگا اور امام کی جو پہلی نماز گزر چکی تھی اسے ادا کر لے گا، یعنی اس کی جتنی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، چاہے وہ 1 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو یا 3 رکعت ہو یا 4 رکعت، ان رکعتوں کو یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرے گا۔ باب الرجل تفوتہ الصلاۃ، یہ بیان ہے اس شخص کا جس کی نمازیں چھوٹ جائے۔ فوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں فقہا اور احادیث شریفہ میں بھی آتا ہے، کیونکہ مومن نماز کو ترک نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا، مومن سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز ایسا محتم بشان فریضہ ہے کہ نماز قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز کا اہتمام، اسی لیے اول وقت نماز ادا کرنے کو سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ حدیث نمبر 130، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم انہ اتاہ رجلان فسلما علیہ وهو فی المسجد فقال رضی اللہ عنہ اصلیتما؟ قال لا، قال ولکننا قد صلینا فتنحیا فصلیا ولیؤم احدکما صاحبہ ولا اذان علیکما ولا اقامت ولا تطوع حتی تبدأ بالمکتوبۃ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، 2 شخص آپ کے پاس آئے اور انہوں نے سلام کیا اس حال میں کہ آپ مسجد میں موجود تھے، اس وقت آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان دونوں سے، کیا تم لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا جی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن ہم تو نماز پڑھ چکے ہیں، یعنی مسجد میں نماز ہو چکی ہے، ہم نماز ادا کر چکے ہیں، تم دونوں ایک طرف جاؤ، مسجد کے کونے میں جاؤ اور نماز ادا کرو۔ تم میں سے ایک اپنے ساتھی کو نماز پڑھائے، یعنی جماعت بنا کر دونوں مسجد کے کونے میں جہاں نماز ادا کی گئی ہے پہلے، وہاں نہیں، اس سے ہٹ کر مسجد کے کونے میں نماز قائم کرو، جماعت بناؤ، ایک شخص امامت کرے اور دوسرا اس کی اتباع میں نماز پڑھے۔ تم دونوں پر اذان دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ اذان ہو چکی ہے، نماز ہو چکی ہے، وہی اذان کافی ہے، البتہ اقامت کہنا لازم ہے، اقامت کہو اور نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، اور نہ ہی نفلی نماز پڑھنا لازم ہے، یعنی جو نفل ہے وہ پڑھنے پر ثواب ملے گا، لیکن فرض کا درجہ پہلے ہے، پہلے فرض ادا کرو، جب تک تم فرض ادا نہیں کر لیتے اس وقت تک تم پر نفل نماز ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ تو بہرحال اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو یاد دلانا چاہیے، اور اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے فوراً وہ نماز ادا کر لے، بشرطے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مقتدیٰ ہیں، امام ہیں یا بڑے درجے کے ہیں، وہ لوگوں کو امر بالمعروف کرے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، نمازوں کی تلقین کرے، نماز کے سلسلے میں تبلیغ کرے اور ان کو آگاہ کرے نماز کے بارے میں، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں اشخاص کو فوراً آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور ان کو مسئلہ بھی بتایا کہ اب اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کے ایک کونے میں جماعت بنا کر نماز پڑھ لو، اور جب تک فرض ادا نہیں کرتے اس وقت تک نفل یا سنت لازم نہیں ہے، یعنی پہلے فرض کا درجہ ہے، فرض ادا کرو، فرض کے بعد پھر جو سنت مؤکدہ ہے اس کو ادا کرو۔ حدیث نمبر 131، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا صلیت المغرب ثم حضرت اذا مع قوم فلم تستطع الا ان تصلی معهم فصلی معهم فاذا سلم امامهم فقم قبل ان تتکلم فاشفع برکعۃ وسجدتین وسلم۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، جب تم مغرب کی نماز ادا کر لو اور پھر تم کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور تمہارا ان کے ساتھ نماز پڑھنا مجبوری ہو، یعنی اگر تم نماز ادا کر چکے ہو مغرب کی اور پھر ایک ایسی جگہ پہنچے ہو جہاں پر پھر جماعت بنائی جا رہی ہو، مغرب کی نماز ادا کرنے کی تیاری ہو رہی ہو،
اور مجبوری میں اگر تمہیں وہاں نماز پڑھنا پڑے تو تم ان کے ساتھ نماز مغرب پھر پڑھ لو، لیکن جب امام سلام پھیر دے تو تم کھڑے ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم کسی سے کوئی بات کرو، کھڑے ہو کر 1 رکعت اور 2 سجدوں کے ذریعے اس نماز کو جفت کر لو، یعنی 4 رکعت بنا لو اور پھر سلام پھیر دو، کیونکہ کوئی بھی نماز 3 رکعت نفل نہیں ہے، نفل یا تو 2 رکعت ہے یا پھر 4 رکعت ہے، اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بار چونکہ نماز ادا جو کی جا چکی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی 1 مرتبہ نماز پڑھ چکا ہے تو وہ دوبارہ جماعت میں شامل صرف ظہر اور عشاء میں ہو سکتا ہے، مغرب میں، فجر میں اور عصر میں دوبارہ شامل نہیں ہو سکتا۔ 1 مرتبہ جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ فرض شمار کی جاتی ہے۔ فرض نماز مثال کے طور پر اگر کوئی پڑھ لے پہلے تو اس کی فرض ادا ہو گئی، اگر پھر وہ دوبارہ فرض نماز جماعت کے ساتھ اگر ادا ہو رہی ہو، وہاں شامل ہو، تو اس کے لیے حنفی مسلک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ لے پہلے، چاہے تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ، پھر جماعت میں اگر شامل ہونا چاہے تو صرف وہ ظہر اور عشاء میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ ظہر اور عشاء کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت ہے۔ فجر اور عصر میں اس لیے شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے۔ مغرب میں اس لیے شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے اور نفل نماز کوئی بھی نفل نماز 3 رکعت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 132، حدثني زید بن علی رضی اللہ عنہ اذا صلیت الظہر فی منزلک بالعشاء ثم لحقتها فی جماعت فصلی معهم والاولى هي الفریضة والاخرى نافلة واذا كانت الفجر بالعصر بالمغرب فلا تدخل مع القوم۔ حضرت امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم ظہر کی نماز اپنے گھر میں یا عشاء کی نماز اپنے گھر میں ادا کر لو اور پھر تم جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو ان کے ساتھ نماز ادا کرو، اگر نماز پھر دوبارہ مل رہی ہے جماعت کے ساتھ تو شامل ہو جاؤ، شامل ہو سکتے ہو۔ پہلی ادا کی ہوئی نماز فرض شمار ہوگی اور دوسری نماز نفل شمار ہوگی، یعنی گھر میں جو ادا کیے تھے نماز فرض وہ فرض ہو جائے گی، اب پھر دوبارہ جماعت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں مسجد میں یا جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہ نفل شمار ہوگی۔ لیکن اگر تم فجر یا عصر یا مغرب کی نماز میں ایسا کرو تو تم لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو، یعنی اگر تم فجر کی نماز گھر میں ادا کر چکے ہو یا عصر کی نماز گھر میں ادا کر چکے ہو یا مغرب کی، اس کے بعد پھر دوبارہ باہر نکلو اور جماعت ٹھہر جائے نماز کا موقع ہو تو مغرب، فجر، عصر، مغرب 3 نمازوں میں شریک نہیں ہو سکتے دوبارہ، البتہ ظہر اور عشاء میں شامل ہو سکتے ہیں۔ باب اذا سلم الامام این ینبغی لہ ان یتطوع، جب امام سلام پھیر لے تو اسے نوافل کہاں ادا کرنے چاہیے؟ فرض ادا کرنے کے بعد کیا اسی جگہ پر نوافل ادا کرے یا جگہ بدل کر نماز پڑھے؟ حدیث نمبر 133، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یکرہ ان یتطوع الامام فی الموضع الذی یصلی بالناس فیہ حتی یتنحى او یرجع الی بیتہ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے کہ امام اسی جگہ پر نوافل ادا کرے جہاں کھڑے ہو کر اس نے لوگوں کو نماز پڑھائی تھی، اسے چاہیے کہ وہ ایک طرف ہٹ جائے اور پھر نوافل ادا کرے یا پھر اپنے گھر واپس جا کر نوافل ادا کرے، فرض نماز ادا کرے مسجد میں اور نوافل تھوڑی سی جگہ بدل کر تھوڑا سا ہٹ کر مصلی سے نوافل ادا کرے، یا پھر اگر موقع ہو گھر جا کر پڑھ سکتا ہے تو گھر جا کر پڑھے۔ سنت مؤکدہ فرض کے فوری بعد ادا کرنا ہے، اسی لیے اس کو مسجد میں ہی ادا کریں، یہ بہتر ہے۔ فجر کی سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر گھر میں ہی ادا کر کے آپ تشریف لے جاتے تھے، فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس کو مسجد میں ہی ادا کریں، اس کا اہتمام کریں، البتہ جگہ بدل کر ادا کریں۔ بعض شارحین فرماتے ہیں جگہ بدل کر نماز پڑھنے سے اور سجدہ کرنے سے جس جگہ سجدہ کریں گے وہ سجدے کی جگہ قیامت کے دن بندے کے حق میں گواہی دے گی، اسی لیے زیادہ سے زیادہ مقامات پر ہٹ کر جگہ چھوڑ کر نماز ادا کریں۔ حدیث نمبر 134، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی الرجل یہم فی صلاتہ فلا یدری اصلی ثلاثا ام اربعا فلیتم علی الثلاث فإن اللہ تعالی لا يعذب بما زاد من الصلاة۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل فرماتے ہیں، وہ شخص جو اپنی نماز کے بارے میں وہم کا شکار ہو جائے اور اسے یہ پتہ نہ چل سکے کہ آیا اس نے 3 رکعت ادا کی ہیں
یا 4 رکعت ادا کی ہیں تو وہ 3 کے حساب سے نماز مکمل کرے، یعنی 34 رکعت ادا کرے، کیونکہ اس نے نماز میں جو اضافہ کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کوئی عذاب نہیں دے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اگر کسی شخص کو نماز میں وہم ہو جائے، یہ خیال آ جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں، 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت، تو اس مسئلے میں فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اس طرح کا شک پہلی مرتبہ ہو، نماز میں اگر اس طرح کا شک رکعتوں کی تعداد کے بارے میں پہلی مرتبہ ہوا ہو تو اس شخص کو اثر نو نماز پڑھنا چاہیے، شروع سے پھر نماز ادا کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی شخص کو یہ بیماری ہو جائے کہ وہ ہمیشہ بھولتا رہے اور اس کو یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہے، 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت، تو اب ایسے شخص کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ اگر اس کو 1 اور 2 کے بارے میں شک ہو تو وہ کم رکعت کو شمار کرے، یعنی 1 اور 2 کے بارے میں شک ہو تو 1 سمجھے، اور 2 اور 3 کے بارے میں شک ہو تو 2 رکعت شمار کرے، اس کو 2 رکعت سمجھے، 3 اور 4 کے بارے میں شک ہو تو 3 رکعت سمجھے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، کیونکہ نماز اضافہ ہونے سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، لیکن اگر 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھ لے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ البتہ 2 اور 3 کے بارے میں شک ہو یا 3 اور 4 کے بارے میں شک ہو تو جس رکعت میں بھی وہ ہو اس میں ایک وہ قاعدہ آخرہ کا خیال رکھے، کیونکہ قاعدہ آخرہ فرض ہے، اور اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو یہ وہم مسلسل ہوتا رہے تو وہ عقل پر بنا کرے، یعنی عقل سے مراد 2 اور 3 رکعت کے بارے میں شک ہو تو 2 سمجھے، 3 اور 4 کے بارے میں شک ہو تو 3 رکعت سمجھے اور 1 رکعت پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ باب صلاۃ التطوع، نفل نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 135، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال صلاۃ الاوابین 8 رکعات عند الزوال قبل الظہر۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ اوابین کی نماز جملہ 8 رکعت ہیں اور یہ ظہر سے پہلے زوال کے قریب ادا کی جائے گی، یعنی یہ چاش کی نماز ہے۔ اوابین کی ایک نماز جو مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے وہ صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع رہنے والے بندوں کی نماز۔ اور دن میں جو نماز پڑھی جاتی ہے زوال سے پہلے اس کو چاش کی نماز کہتے ہیں۔ اس کے بڑے فضائل احادیث شریفہ میں وارد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے با صحابہ کرام کو خاص طور پر چاش کی نماز کی تاکید فرمائی تھی، جنہوں نے زندگی بھر اس عمل کو جاری رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید پر عمل کرتے رہے۔ اور چاش کی نماز کی برکت اور ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رزق میں وسعت اور رزق میں فراخی ہوتی ہے اس نماز کا اہتمام کرنے سے، اور یہ نماز جملہ 2 رکعت سے 8 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے، کم از کم 2 رکعت ہے اور 8 رکعت تک بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ ظہر سے پہلے زوال کے قریب، یعنی زوال سے پہلے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ حدیث نمبر 136، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ لا تدعن صلاة رکعتین بعد المغرب لا فی سفر ولا فی حضر فإنها قول اللہ عز وجل وادبار السجود ولا تدعن الصلاة رکعتین بعد طلوع الفجر قبل ان تصلی الفریضة فی سفر ولا حضر فہی قوله عز وجل وادبار النجوم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہرگز نہ چھوڑنا، سفر میں بھی نہیں اور حضر میں بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، نماز قائم کرو مغرب کے بعد 2 رکعت کا ذکر ہے، اور تم صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض ادا کرنے سے پہلے، یعنی فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ بھی ہرگز نہ چھوڑنا، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں، قطعاً کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ جو سورہ طور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہاں ادبار النجوم سے کیا مراد ہے؟ ستاروں کے غروب ہونے کے بعد سے مراد یہی فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دن رات میں جملہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کی احادیث شریفہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ پر مواظبت کرے گا، پابندی کرے گا، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ان رکعتوں کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔
تو دن رات میں جملہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ ایک حدیث اس طرح بھی آئی ہے، نسائی شریف میں بھی یہ حدیث مبارک آئی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث مبارک آئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو شخص ظہر کی، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، جو شخص ظہر کی 12 رکعت نماز سنت ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دوزخ کو اس پر حرام فرما دے گا، یعنی دوزخ اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو یعنی یہ دوزخ پر نہیں بلکہ دوزخ اللہ تعالیٰ اس پر حرام فرما دیتے ہیں جو شخص ظہر کی 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور پڑھتا ہے۔ تو 12 رکعت میں 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، اس طرح ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث یوں اضافہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ظہر کے 8 رکعت نماز پڑھے، یعنی 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنی فضیلت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ظہر کی نماز ادا کرنے میں، پڑھنے میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے اور وقت جو ہے صرف 8 رکعت نماز پڑھنے کا ہی ہو، تو ایسی صورت میں ظہر کے 4 رکعت سنتیں ادا کریں اور 4 رکعت فرض ادا کریں۔ اگر 12 رکعت کا وقت ہو تو پورے مکمل 12 رکعت ادا کریں، مگر اہتمام 12 رکعت کا ہی کرنا چاہیے، اس کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ وقت نہ ہونے کی صورت میں 8 رکعت ادا کریں۔ لیکن غالباً یہ جو 12 رکعت کا جو ذکر ہے، یہ جو سنت مؤکدہ ہے، جیسے فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ فرض سے پہلے، اور ظہر کی نماز میں جملہ 6 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 4 رکعت فرض سے پہلے، 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 4 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس طرح 8 رکعت سنت مؤکدہ۔ اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 10 رکعت ہو گئے، اور عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 12 رکعت۔ اس طرح جملہ یہ جو 12 رکعت سنت آپ فرمائے، یہ تو فضیلت اپنے کا ہے ہی جی۔ تو دوران گفتگو آپ کے درس میں یہ بات ذہن میں آ گئی میرے کہ ظہر کے سنتوں کی بھی فضیلت ہے، 12 رکعت کی خاص طور پہ، اس کی بھی وہ ذہن میں آنا سے عرض کیا جی۔ ظہر کی جو 12 رکعت ہے، اس میں 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل ہے۔ تو 10 رکعت پڑھنا ظہر میں لازم ہے۔ اگر کسی کی 4 رکعت سنت مؤکدہ چھوٹ جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت ٹھہر جائے، تو پہلے فرض میں شامل ہو جائے، پھر فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرے، پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ جو فرض سے پہلے چھوٹ گئی ہے اس کو ادا کرے۔ اور اگر وقت نہ ہو، وقت میں گنجائش نہ ہو، تو صرف فرض پڑھ لے اور فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرے۔ جو شخص ان دن رات میں 5 وقتہ نمازوں میں ان 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ بہرحال نماز کی فضیلت تو مسلم ہے کہ نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ سے سرگوشی کا موقع، اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ 2 نمازوں کا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر ذکر فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ اور مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے دیگر سنن کے درمیان۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کو تم نہ چھوڑو، اگرچہ کہ تم کو گھوڑے راؤنڈ ڈالیں، سفر میں ہو، گھوڑوں کے کھندل دینے کا یا گھوڑوں کے روندنے کا ڈر بھی ہو، تب بھی تم فجر کی 2 رکعت سنت کو نہ چھوڑو۔ حدیث نمبر 137، سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ فقلت صلیت رکعتا قبل طلوع الفجر ورکعتا بعد طلوع الفجر فقال رضی اللہ عنہ اعدہما فانہما بعد طلوع الفجر۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میں صبح صادق سے پہلے 1 رکعت پڑھ لیتا ہوں اور 1 رکعت صبح صادق کے بعد پڑھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو دوبارہ پڑھو، کیونکہ وہ دونوں سنت رکعت صبح صادق کے بعد ہوتی ہیں۔ ابو خالد واسطی امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے جو روایت کرتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنا عمل بیان کیا تو حضرت امام زید نے فرمایا کہ 1 رکعت پڑھنا نہیں ہے اور صبح صادق سے پہلے نہیں، بلکہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ فجر کی ادا کرو، 1 رکعت نہیں پڑھنا بلکہ 2 رکعت۔ اور آگے فرماتے ہیں حدیث نمبر 138، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان لا یصلیہما حتی یطلع الفجر وکان یقرأ فیہما
قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، آپ ان دونوں رکعتوں کو اس وقت تک ادا نہیں کرتے تھے جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، یعنی فجر کی نماز کا وقت جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک آپ 2 رکعت سنت موقدہ نہیں پڑھتے تھے۔ جب وقت ہو جاتا تو آپ ادا کرتے تھے، اور ان دونوں رکعتوں میں آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی جو 2 رکعت سنت موقدہ ہے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک راوی کا بیان ہے، آپ کہتے ہیں میں 1 مہینے تک قریب 1 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر میں نے آپ کی قرات سنی۔ فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ میں آپ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ میں نے غور سے سنا، آپ آہستہ آواز سے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، یہ مسنون ہے۔ اس سے ہٹ کر دوسری صورتیں بھی اگر پڑھیں تو جائز ہے۔ باب صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کا بیان۔ سنن اور نوافل میں بہت ساری نمازیں ہیں، جیسے نماز اشراق ہے، صلاۃ الاشراق، جو سورج کے طلوع ہونے کے بعد 25 منٹ کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اشراق کی نماز ہے۔ اور ایک چاشت کی نماز ہے، سورج کے نکلنے کے 25 منٹ کے بعد تقریباً اس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کو اشراق کہتے ہیں۔ بزرگان دین اشراق کا، نماز چاشت کا، اوابین کا اور تہجد کا، یہ سب نوافل ہیں جس کا اہتمام کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، بندہ فرائض کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور فرائض تو سب انجام دیتے ہیں، ڈیوٹی کی حیثیت سے اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن نوافل سے اللہ کا تقرب سب سے زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جو بندہ اہتمام کرتا ہے نوافل کا تو وہ اللہ کا مزید مقرب بن جاتا ہے، یہ بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ چاشت کی نماز کے بیان میں حدیث نمبر 139، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضحیٰ الا یوم فتح مکہ فانہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاها یومئذ رکعتین وقال صلی اللہ علیہ وسلم استأذنت ربی فی فتح مکہ فأذن لی فیہا ساعۃ من نہار ثم اقفلها ولم یحلها لأحد قبلی ولا یحلها لأحد بعدی فہی حرام ما دامت السماوات والارض۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فتح مکہ کے دن چاشت کی نماز ادا کی تھی۔ اس نماز میں آپ نے اس دن 2 رکعت نماز ادا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے اپنے پروردگار سے مکہ فتح کرنے کے بارے میں اجازت طلب کی تو اس نے مجھے دن کے ایک مخصوص حصے میں مکے میں جنگ کرنے کی اجازت دی، حرم میں جنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد اس کی حرمت واپس آ گئی۔ یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا، کسی کو مجھ سے پہلے حرم میں مکے میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ یہ قابل احترام ہے تا قیام قیامت۔ حرم شریف حرم ہے، وہ قابل احترام ہے، حرمت والا ہے۔ اس کی حرمت کا یہ حال ہے کہ اس میں جنگ نہیں کی جائے گی، اس کی گھاس نہیں اکھاڑی جائے گی، اور وہاں شکار نہیں کیا جائے گا، کوئی وہاں پر فتنہ اور فساد برپا نہیں کیا جا سکتا، قابل احترام جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر دن کے ایک خاص وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جنگ کرنے کی اللہ نے خصوصی اجازت عنایت فرمائی تھی۔ یہاں چاشت کی نماز کا جو ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فتح مکہ کے دن چاشت کی نماز ادا کی، اس کی مفصل بحث بخاری شریف کے درس میں گزر چکی ہے، اور وہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ وہ بخاری کا نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری میں اس کی تعویلات اور اس کے احتمالات پیش کیے گئے، جو جس کی جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جو جاری تھا، اس ضمن میں بیان کیا گیا کہ چاشت کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راوی نے فتح مکہ کے دن پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے صرف یہ اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ انہوں نے چاشت کی نماز ادا کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے علاوہ کسی اور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت ادا کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر چاشت کی نماز کا جو وقت ہے، دن کا وقت ہوتا ہے، وہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں رہتے تھے، آپ تبلیغ دین کے لیے آپ باہر رہتے تھے،
تو جہاں آپ ہوتے تو وہاں چاشت کی نماز ادا کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن آپ کے باہر کے عمل سے مطلع نہیں ہو سکتے، انہوں نے جب گھر میں ادا کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت کی اطلاع دی۔ البتہ دیگر احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز ادا کرتے تھے، آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کی تاکید فرمائی، خاص طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غالباً آپ نے چاشت کی 4 رکعت نماز ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ چاشت کی نماز والی یہ جو حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز ادا فرمائی۔ خاص طور پہ سنن ابی داؤد جو جامع انواریہ کے زیر اہتمام اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، اس میں جو چاشت کا باب ہے، جی، نماز کا جو باب ہے، اس میں چاشت کی فصل بھی جو ہے آئی ہے، جی، تو اس میں چاشت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے سنن ابی داؤد میں، خاص طور پر بے شمار فضائل نماز چاشت کے۔ جی، اب یہ جو حدیث شریف ہے چاشت کی نماز کے بارے میں تقریباً اصحاب صحاح ستہ یعنی موطا امام مالک میں ہے، بخاری شریف میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، حاکم کی مستدرک میں ہے، مسند بزار ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے اور شرح معانی الاثار ہے، کنز العمال ہے۔ اسی طرح بہت ساری حدیث شریف کی مشہور کتابوں میں یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح موجود ہے۔ نسائی شریف کی حدیث نمبر بنتی ہے۔ بخاری شریف صحیح بخاری میں حدیث نمبر 350 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 336 ہے، اور اس حدیث شریف کی مکمل تشریح اور تفصیل اور یہ جو راوی کا جو بیان ہے کہ میں نے صرف فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، اس سلسلے میں پوری بحث مکمل اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں اس بیان کے تحت اس کو سن سکتے ہیں، وہاں اس حدیث شریف کی پوری تعویلات اور اس کی تشریحات پیش کی گئی ہیں۔ باب صلاۃ اللیل، رات کی نماز کا بیان، رات کے نوافل کا بیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا صلو باللیل والناس نیام، یعنی رات میں نماز ادا کرو جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں، کیونکہ وہ وقت نیند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا نفس پر شاق گزرتا ہے، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو، اس میں ریاکاری کا احتمال نہیں ہوتا، لوگ جاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ریاکاری، دکھاوے کا دل میں داعیہ پیدا ہو جذبہ، لیکن جب سب لوگ آرام کر رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ریاکاری کے بغیر یہ نفس پر شاق گزرتا ہے، اسی لیے شاخ گزرتا ہے یعنی نفس پر مشکل معلوم ہوتا ہے، بار معلوم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 140 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لما كان في ولاية عمر رضی اللہ عنہ سئل عن تہجد الرجل في بيته وتلاوة القرآن ما هو له فقال يا ابا الحسن لست شاهدي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بلى قال فأدي ما أجابني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك أحفظ لذلك مني فقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التہجد هو نور تنور به بیتک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آدمی کے اپنے گھر میں نماز تہجد پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا، خلافت فاروقی تھا اس وقت، پوچھا گیا کہ کیا آدمی اپنے گھر میں تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے، اور یہ بھی پوچھا گیا قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا کیا حکم ہے، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت اور نماز تہجد ادا کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو الحسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ کنیت ہے، ابو الحسن آپ کے بڑے فرزند سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے نام سے ابو الحسن آپ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی کنیت ہے آپ کی ابو تراب۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو الحسن، کیا آپ میرے ساتھ اس وقت موجود نہیں تھے جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، یہ سوال کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا ہاں میں بھی اس موقع پر موجود تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو جواب دیا تھا، عنایت فرمایا تھا، وہ آپ بیان کیجئے، کیونکہ آپ میرے مقابلے میں اچھی طرح یاد رکھتے ہیں، آپ کا حافظہ قوی ہے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، لہذا آپ بیان کیجئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں تو میں نے بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہجد ایک نور ہے جس کے ذریعے تم اپنے گھر کو روشن کر سکتے ہو، یعنی تہجد کی نماز
نور کا سبب ہے قیامت کے دن جب تاریکی ہی تاریکی ہوگی تو اس وقت نور کی روشنی کی ضرورت پڑے گی. تاریکی سے مراد اندھیرا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جس کے ذریعے تم اپنے گھر کو روشن اور منور کرو. یعنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی رکھو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، جیسا کہ احادیث شریفہ کا مفہوم ہے. فرض مسجد میں ادا کرو اور سنت اور نوافل کا اہتمام گھر میں کرو تاکہ نماز کی برکت گھر میں بھی رہے اور اہل و عیال میں بھی اس کے برکات کے آثار ظاہر ہوں. تو اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفہ صحابی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اکثر موقعوں پر کہتے تھے کہ آپ بیان کیجئے کیونکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے، اس موقع پر آپ بھی موجود تھے. یعنی وہ لوگ بھی بیان کر سکتے تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کا، علمی آپ کی جلالت شان کا سب کو اعتراف تھا. اسی لیے کئی موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، ان سے مسئلے میں غلطی ہو جاتی. اس سے صحابہ کرام کے آپسی تعلقات بھی معلوم ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا کس طرح احترام کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کی کیسی تعظیم کرتے تھے اور ان کے علمی مقام و مرتبے کا کیسے اعتراف کرتے تھے. حدیث نمبر 141 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال رکعتان فی ثلث اللیل الاخیر افضل من الدنیا وما فیہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کے آخری ایک تہائی حصے میں، یعنی رات کے آخری 1/3 میں، مثال کے طور پر 12 گھنٹے کی اگر رات ہو تو رات شروع ہونے کے بعد 8 گھنٹے گزرنے کے بعد جو آخر کے جو 4 گھنٹے ہوتے ہیں اس کو آخری حصہ کہتے ہیں رات کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کے آخری ایک تہائی حصے میں 2 رکعت نماز ادا کرنا دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے. یعنی وہ 2 رکعت کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا وما فیہا، دنیا میں موجود سب ساز و سامان ایک طرف اور وہ 2 رکعت ایک طرف ہے. یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے. رات کا وقت اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ہوتا ہے. جب سب خواب غفلت میں ہوں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اس کی یہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ دنیا کا مال و متاع، دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت، دنیا وما فیہا سب کچھ ایک طرف ہے اور وہ 2 رکعت ایک طرف ہے. یعنی ان 2 رکعتوں کا مقابلہ دنیا وما فیہا مل کر بھی نہیں کر سکتے. حدیث نمبر 142 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال من صلی من اللیل 8 رکعات فتح اللہ له 8 ابواب من الجنان یدخل من ایہا شاء. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رات کے وقت 8 رکعت نماز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، وہ ان میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یعنی فرائض کے اہتمام کے ساتھ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ اگر کوئی شخص شب بیداری کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رات میں اٹھ کر کم از کم 8 رکعت کا اہتمام کرے، تہجد کی نماز پڑھے، تو ایسے شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں. احادیث شریفہ میں اس کا ذکر ہے. جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. حدیث ہو گئی باب الصلاۃ الخمسین. اس کے بعد انشاءاللہ باب الصلاۃ الخمسین جملہ 50 نمازوں کا جو بیان تھا. یعنی معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض قرار دی تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام بار بار سفارش کرتے رہے کہ یہ امت کمزور ہے، ناتواں ہیں، وہ مکمل 50 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتی. میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، لہٰذا آپ کی امت کمزور ہے، آپ سفارش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے رہے. 50 رکعتیں 50 نمازیں 5 نمازوں پر آ کر رک گئی اور وہ 5 وقتہ نمازیں 5 نمازیں عدد میں 5 ہیں لیکن اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ نے 50 کا وعدہ کیا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں حدیث نمبر 143 سے ہماری اگلی نشست کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ
احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور خاص طور پر ہماری اس ریکارڈنگ کے ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کو صحت و عافیت سے سرفراز فرما اور ان کے تمام تکالیف اور آفتوں کو دور فرما، ان کے اہل و عیال کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما اور سب کو دین اور دنیا کی ہر بھلائی سے سرفراز فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔